السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے اپنی ذاتی زندگی میں آدمی کی اپنی ذاتی رائے کا بہت لحاظ کیا ہے، اور اس چیز سے بڑھ کے اور کیا لحاظ ہوگا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بڑی بے تکلفی سے یہ بات کہہ دیا کرتے تھے کہ حضور یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے۔ تو آپ اگر فرماتے کہ نہیں یہ تو میرا مشورہ ہے، میں ایک مشورہ ہی دے رہا ہوں، تو پھر وہ کہتے ٹھیک ہے حضرت آپ کا مشورہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے ایسا ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ آج کل یہ طریقہ بن گیا ہے، جو کسی کے متعلقین ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا چاہتے ہوتے ہیں کہ ہر چیز میں ہمارے ساتھ چلے، جیسے ہماری ٹوپی ہو ان کی ٹوپی ویسی ہو، جیسے ہمارا رومال ہو ان کا رومال ویسے ہو، جیسے ہمارا کرتا ہو ان کا کرتا ایسے ہو۔ اس طرح کی صورتحال ہے، اور پھر ان کے ذاتی معاملات میں بھی وہ گویا کہ بہت دخیل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ رشتے کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے وہ نہ یہ کہ ان کو رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، بلکہ حکم دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہم سے مشورہ نہیں مانگتا، چھوٹا یا بڑا، تو ہمیں مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ مشورہ اس کو دینا چاہیے جو ہم سے مشورہ مانگتا ہے۔ المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہونا چاہیے۔ تو مشیر نہ ہو بلکہ مستشار ہو، کہ اس سے مشورہ مانگا جائے۔ اور پھر اگر مشورہ مانگ بھی لیا ہے کسی چھوٹے نے، تو ہم اسے اپنی رائے دے دیں اور اپنی رائے پہ مجبور نہ کریں۔ آج کل یہ ہے کہ کوئی کسی استاد کا شاگرد ہے، کسی شیخ کا مرید ہے، کسی قائد کا ورکر ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں معاذ اللہ، کسی ایک شخصیت پہ یا کسی ایک کو ہدف بنانا، تنقید کرنا قطعاً مقصد نہیں ہے۔ صرف اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے احباب متعلقین کی اصلاح کے لیے جو ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ کوئی بات ہو جایا کرے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ پہلے تو خود اپنے ذاتی فائدے کے لیے، پھر اپنے سننے والوں کے فائدے کے لیے یہ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی ہم سے مشورہ لے، ہم اسے مشورہ دیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہم نہ سمجھیں کہ بس یہ میرا امر ہے، میرا حکم ہے۔ ہم سے کوئی سفارش کروائے تو پھر ہم اس کو سفارش کر دیں، وہ چاہے مان لے چاہے نہ مانے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل دونوں معاملات سنت کے بالکل خلاف چل رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں میں، بڑے بڑے نامور لوگوں میں تو یہی کہنا ہے کہ سفارش ہو تو صرف سفارش ہی ہو، آرڈر نہ ہو، سینہ زوری نہ ہو، دباؤ اور روب نہ ہو، سفارش ہو۔ اور سفارش میں یہ ہے کہ اس شخص کا معاملہ جو آپ کے پاس زیر غور ہے یا زیر فیصلہ ہے، تو اس سلسلے میں ان صاحب کا میرے سے تعلق ہے، یہ سفارش کے لیے آئے ہیں، تو میں آپ کو ان کی سفارش کر رہا ہوں، آپ ان کے معاملات دیکھ لیں، جو ان کو حق مل سکتا ہو، جو ان کا حق ہو وہ انہیں دے دیں، بس اس حد تک، باقی اس پہ چھوڑ دیں۔ آپ کی سفارش ہو گئی، آپ کو سفارش کا اجر مل گیا، اور اگر جس صاحب سے آپ نے سفارش کی ہے اگر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو ذرا سی میل بھی آپ کے دل میں ان کے بارے میں نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ سفارش کا یہی مطلب ہے کہ اس سے کہنا، اپنا اثر استعمال کرنا، بس دھوند سے، جبر سے اپنی بات منوانا، یہ سفارش نہیں ہے، یہ تو ایک دباؤ ہے، دباؤ سے منع کیا گیا ہے۔ تو پہلا ہے بے تکلفی۔ اگر ہم کوئی ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کر دیں، جو اصول دین ہیں، ارکان اسلام ہیں، احکام الہیہ ہیں، احکام خداوندی ہے، جو باقی معاملات ہیں، تو ہم بہتر سمجھیں ہم انہیں تلقین کر دیں، مشورہ دے دیں، اور اس پہ مجبور نہ کریں، کیونکہ ہر آدمی اس معاملے میں آزاد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ ہماری ماں نے تو ہمیں آزاد جانا تھا، تم نے کب سے ہمیں غلام بنا لیا؟ تو
مشورے کو مشورہ رکھا جائے اور یہ سفارش کو سفارش رکھا جائے، مجبور نہ کیا جائے۔ آج بھی ہمارے فضلاء کا اجتماع تھا، اجلاس تھا ماشاءاللہ تحصیل کا، میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ ہم نے اپنے فضلاء کو، اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی کسی کی وابستگی پر رکھنے پر یا ختم پر کرنے پہ کبھی نہیں کہا۔ مجبور کرنا تو دور کی بات ہے، جو جس محاذ پہ کام کر رہا ہے، آپ کو جس جماعت اچھی لگے آپ اس کا ساتھ دیں، ختم نبوت کے لیے، عظمت اسلام کے لیے، احیاء سنت کے لیے، بدعات کا قلع قمع کرنے کے لیے جس کا آپ سے ساتھ دینا چاہیں آپ دیں۔ ہماری طرف سے کبھی آپ کو نہ مجبور کیا گیا نہ کیا جائے گا۔ ہاں، ہم جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کی ہم رائے دے دیتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ باقی اس کی حیثیت بھی ایک مشورے کی ہوتی ہے، رائے کی ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے اپنے فضلاء میں سے الحمدللہ کسی کو بھی کسی شخصیت، جماعت کی وابستگی رکھنے یا نہ رکھنے پر کبھی مجبور نہیں کیا، نہ آئندہ کریں گے الحمدللہ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، آزادانہ رائے ہے، جس کو بہتر سمجھے۔ ہاں، جو ہمارے متعلقہ مشترکہ اقدار ہیں، آپ ایک جامعہ کے فاضل ہیں، کئی سال یہاں آپ نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، ایک استاد کی درسگاہ میں بیٹھ کے آپ نے پڑھا ہے، 4-5 بھائی ایک ماں کے چولہے پہ بنا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ وہ زندگی کے سفر میں جہاں بھی پہنچ جائیں، کہیں نہ کہیں بھائی ہونے کے ناطے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، تو ایسے آپ اکٹھے ہو جایا کریں۔ تو وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے گھر میں اچھا کھانا بنا ہے، تو میرا دل ہے کہ آپ آئیں اور کھانا کھا لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ بھی میرے ساتھ آئے گی؟ اس نے کہا نہیں حضرت، بس آپ اکیلے آئیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ بھی آئے گی۔ وہ چلا بھی گیا، پھر آیا، کہتا حضرت آ جائیں، بہت اچھا کھانا ہے، آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کہ عائشہ بھی آئے گی تو میں آؤں گا۔ اب نہیں ہوا۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام 2-3 دنوں سے جب آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا تو گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو آپ یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ میں تو کھانا کھا لوں اور گھر میں بیوی کا پیٹ نہ بھرے، وہ بھوکی رہے۔ آپ اس لیے کہہ رہے تھے وہ ساتھ آئے گی، اور وہ شخص اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاں کھانا ایک شخص کا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے اگر حضور تشریف لائیں تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا، ساتھ میں کوئی اور بھی آئے تو کسی ایک کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ ہے بے تکلفی۔ اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام تھی، باندھی، آزاد ہوئیں، تو انہیں پھر خیار ملا، خیار عتق۔ اسلام نے عورت کا بہت خیال رکھا ہے۔ اگر عورت باندھی ہو اور اس کا شوہر آزاد ہو یا جو بھی ہو، تو جب وہ آزاد ہوتی ہے تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، پہلے تم باندھی تھی، اب تم آزاد ہو گئی ہو، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے اسی شوہر کے ساتھ رہو، چاہے اس کو چھوڑ دو، نئی شادی کر لو۔ تو بریرہ نے اپنا یہ خیار عتق استعمال کیا، اور مغیث اس کا شوہر تھا، اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ اب مغیث کا اس سے بڑا تعلق تھا، ایک وقت گزرا تھا اس کے ساتھ، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بریرہ رضی اللہ عنہا اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اب مغیث سارے ہے وہ مکے میں یا جہاں کا بھی واقعہ ہے، یہ اس میں شور وہ پریشان ہے، غالباً فتح مکہ کا واقعہ غالباً۔ تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا، عباس دیکھو عجیب بات ہے، ایک طرف مغیث ہے وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور ایک طرف بریرہ ہے وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، عجیب معاملہ ہے۔ تو حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سفارش کروائی کہ حضرت آپ کہہ دیں بریرہ کو کہ میرے ساتھ رہے، مجھے نہ چھوڑے۔ تو آپ نے بریرہ کو بلوایا، اسے کہا کہ بریرہ تم ساتھ رہو، تمہارا شوہر تھا وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو سنیے، وہ کہتی ہیں حضرت یہ جو آپ مجھے فرما رہے ہیں یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر تو آپ کا حکم ہے پھر سر آنکھوں پہ، پھر میرے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے، پھر کسی مسلمان مرد کے لیے، کسی مسلمان عورت کے لیے اس میں دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ کا مشورہ ہے
پھر حضرت میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. آپ نے فرمایا حکم تو نہیں ہے, میرا مشورہ ہے. تو اس نے کہا جی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, تو اس کے ساتھ نہیں رہی. تو اتنا اختیار دیا ہے حضور نے. آپ نے کوئی ناراضگی نہیں فرمائی, ٹھیک ہے تمہاری اپنی زندگی ہے, اپنے معاملات ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے جو جس مقام پہ بڑے ہیں اپنے چھوٹوں کے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال کریں, ان کی چھوٹی چھوٹی رائے کا خیال کریں, اور اس سے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی اور ہم سنت کے بھی قریب ہوں گے. اسلام کسی کو اس قدر جکڑتا نہیں ہے کہ جیسے میں کہوں ویسے کرو, فلاں نہ کرو, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, لباس میں. جو پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, ہم مزید اس پہ اپنی وجہ سے اضافہ نہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بالکل ویسا ہی اپنا روپ بنایا ہوا تھا جو حضور کا تھا, جوتے بھی ویسے, بوٹ بھی ویسے, چادریں بھی ویسی, امامہ بھی ویسا, ایسا نہیں تھا. تو آج اگر کوئی ایک آدمی چلتا ہے تو اس کے حلقے کے سب لوگ ویسے ہی اسی رنگ روپ میں ڈھلے ہوتے ہیں. یہ شاید طریقہ اسلام میں مطلوب یا مقصود یا مأمور بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر اور صراط مستقیم پر اور راہ اعتدال پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.